Assalamu alaikum students of class 6. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. Students, as you know, we were reading unit number 2, our languages, and we have read the story of Urdu in the previous lesson, and we have started the topic, the development of Urdu, up to Sir Syed Ahmad Khan in the previous lesson. And in this topic we were reading about the personalities, especially 7 personalities who played a crucial role in the development of Urdu, and we have read about 4 of them: Shah Waliullah, Mir Taqi Mir, Sachal Sarmast, Mir Aman of Delhi. ہم تقریباً 4 personalities پڑھ چکے ہیں. Today we will start from the 5th one, and this personality is مرزا غالب. یہ مرزا غالب ہیں جو ایک اور شخصیت ہیں, بہت مشہور نام ہے, یقیناً ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, اور ایک بہترین قسم کے شاعر کی حیثیت سے ہم انہیں جانتے ہیں. خاص طور پر ان کا ڈیوریشن ہے 1797 سے 1869 تک. He was a great poet, historian and thinker and well known throughout South Asia. مرزا غالب جو ہیں ایک عظیم شاعر بھی تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہسٹورین تھے, تاریخ دان, تاریخ لکھنے والے, ہسٹری لکھنے والے تھے, اور مفکر بھی تھے, تھنکر, غور و فکر کرنے والے, سوچ رکھنے والے, ایک ڈفرینٹ اور مختلف چیزوں کے بارے میں, حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنا, سوچنا, اور پھر اس کے حوالے سے ان کی رائٹنگز موجود ہیں. اور یہ بہت زیادہ مشہور تھے, ویل نون تھے پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں. یعنی یہ صرف بھارت کا علاقہ یا پاکستان نہیں, بلکہ ساؤتھ ایشین ریجن میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں, یہاں کے لوگ ان سے واقف تھے اور بہت زیادہ مشہور تھے مرزا غالب. Although he wrote mainly in Persian, he wrote some of Urdu's finest poetry and prose, and consequently developed Urdu for expressing deep philosophical thoughts. زیادہ تر ان کی جو پوئٹری ہے وہ پرشین لینگویج میں ہے, فارسی میں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو میں بہت زبردست شاعری کی ہے, بہت زیادہ بہترین لکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پروز رائٹنگ بھی ہے ان کی, نثر نگاری بھی ہے, اور اس طرح سے انہوں نے اردو زبان کو خاص طور پہ جو ہے فلسفیانہ سوچ کو ایکسپریس کرنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے, اظہار کرنے کے لیے یوز کیا ہے. فلاسفیکل, فلسفے سے مراد ہوتی ہے حقیقت کا علم, حقائق کا, کائنات کا وجود, دنیا کا وجود, کیسے وجود میں آئی, کیا حقیقت ہے. یعنی صرف سائنٹیفک وے نہیں, بلکہ روحانی طور پر جو انسان سوچ سکتا ہے حقیقت کو, بنانے والا کون ہے, رب ہے, کیا سوچ کر بنایا, کیسے کیا, چیزوں کی حقیقت کیا ہے. تو یہ فلسفیانہ تھنکنگ ہوتی ہے, اور اپنی اس غور و فکر کو, اپنی سوچ کو, اس فلسفے کو انہوں نے بیان کرنے کے لیے اردو زبان کا استعمال کیا. ان کے بعد جو 6th ون پرسنالٹی ہے, 6th ون ہے بہادر شاہ ظفر. یہ بھی نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا. پریویس کلاسز میں ہم نے جو مغل ایمپررز پڑھے تھے ان میں لاسٹ مغل ایمپرر تھے بہادر شاہ ظفر. 1775 سے 1862 ان کا ڈیوریشن ہے. He was the last Mughal king and although had no power. اب اس بات کا کیا مطلب ہے, یہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا تھا کہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل حکمران تھے, اور بہت زیادہ ویک حکمران جسے کہا جا سکتا ہے. اور اس کی ریزن بھی یہ تھی کہ جو انگریز تھے, برٹشرز تھے, وہ اس ایریے میں اپنے قدم جما چکے تھے, ریاستوں پہ قبضہ کر چکے تھے. تو یہ بادشاہ جو ہیں یہ صرف اپنے محل تک محدود رہ گئے تھے, ان کے اختیارات بالکل ختم ہو چکے تھے. He was greatly respected by the people of South Asia. بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کی جاتی تھی, کیونکہ بہت اچھے شاعر بھی تھے. He used this prestige for propagating Urdu poetry through recital, مشاعرہ at the Red Fort, Delhi. بہادر شاہ ظفر کی جو ایفرٹس ہیں وہ اردو زبان میں نہ صرف خود شاعری کرتے تھے, بلکہ جو شاعر حضرات تھے, جو جتنے بھی پوئٹس تھے, ان کا مشاعرہ کروایا جاتا تھا لال قلعہ دہلی میں جو ریڈ فورٹ ہے, لال قلعہ ہے, وہاں پر مشاعرہ ہوتا تھا. اور اس مشاعرے کے ذریعے, پوئٹری کے ذریعے
جو ہے وہ اردو لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جذبات کا خیالات کا اظہار ہوتا تھا، اور اس طرح سے اردو کی ترقی میں بھی کافی اس میں بہتری آئی. ہی آلسو روٹ غزلز ان پنجابی، اور بہادر شاہ ظفر نہ صرف اردو میں بلکہ انہوں نے پنجابی زبان میں بھی غزلیں لکھی ہیں. اینڈ دا لاسٹ ون از سر سید احمد خان، جو لاسٹ پرسنالٹی ہیں اور جن کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے اردو لینگویج کی ڈیولپمنٹ میں، وہ ہے سر سید احمد خان. یہاں آپ کو میں تھوڑا سا کرواؤں گی، ان کی بہت زیادہ جو جدوجہد ہے، کام ہے، وہ کافی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے. ادھر انٹروڈکشن میں تھوڑا سا میں آپ کو اس لیسن میں آج کے کرواؤں گی. سر سید احمد خان کا ڈیوریشن ہے لائف ٹائم 1817 سے 1898 تک. In 1867 ہندوز اسٹارٹیڈ اے موومنٹ اگینسٹ اردو. 1867 میں ہندوؤں نے جب دیکھا کہ مسلمان اردو لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ کافی آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں، اپنے لیے جدوجہد کے لیے اٹھا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، تو انہوں نے اردو زبان کے خلاف ایک موومنٹ شروع کر دی، ایک تحریک چلائی. ہسٹورین اینڈ جرنلسٹ سید احمد خان. سید احمد خان جو ایک تاریخ دان بھی تھے، تاریخ لکھنے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ صحافی تھے. لیٹر سر، بعد میں ان کے نام کے ساتھ سر لگایا گیا، ان کو سر کا خطاب ملا ان کی ایفرٹس، ان کی جدوجہد کی بنا پر. پہلے ان کا نام سید احمد خان تھا اور بعد میں ان کو جو خطاب ملا وہ سر کا خطاب ملا تھا، اس لیے ان کا نام سر سید احمد خان ہم جانتے ہیں. بعد میں جب یہ صحافی تھے، تاریخ دان تھے، انہوں نے کیا کیا، ہی ریئلائز دیٹ اردو واز امپورٹنٹ فار دا پروگرس اینڈ ہیپینس آف دا پیپل آف ساؤتھ ایشیا. انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جنوبی ایشیا کے جو مسلمان ہیں، خاص طور پر اسپیشلی مسلمز، جو ساؤتھ ایشین لوگ ہیں اور جو مسلمان ہیں خاص طور پر، ان کے لیے اردو زبان بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس زبان کے ذریعے جو رائٹرز ہیں، جو پوئٹس ہیں، وہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی بات جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو اس کی ڈیولپمنٹ، اس زبان کو محفوظ کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. Accordingly, he wrote several important books and essays in the language, brought out modern Urdu magazines and made every effort to protect Urdu. تو اسی چیز کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور ساؤتھ ایشین ریجن میں اردو زبان کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کر دی ہے، تو سر سید احمد خان نے بھی اپنی جد و جہد زیادہ کر دی اور اردو زبان میں میگزینز شروع کروائے اور اس کے علاوہ اور کئی طرح کی کوششیں کی تاکہ اس زبان کو محفوظ کیا جا سکے. Through his efforts, Urdu became rich in new kind of material, some of which was not available in any other languages. اور ان کی کوششوں کے ذریعے اردو زبان سے ایسی چیزیں اور ایسا مواد جو ہے وہ بیان ہونے لگا، یعنی پوئٹری کے ذریعے اور رائٹنگ میں، پروز رائٹنگ میں اور میگزینز کے تھرو ایسی چیزیں، ایسے نظریات لوگوں کے سامنے آئیں جو کسی اور زبان میں بیان نہیں ہوئی تھی. Consequently, مولانا حالی A great Urdu poet and critic called him the father of Urdu. اور یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان کی اتنی جد و جہد اور اتنی کوششوں کو دیکھ کر جو ایک اور مشہور شاعر تھے اور تنقید ناقدین میں جنہیں کہا جا سکتا تھا، کرٹک تھے، انہوں نے، مولانا حالی ہیں وہ، اور انہوں نے سر سید احمد خان کو جو ہے دا فادر آف اردو، اردو کے باپ، یعنی کہ اردو کی ظاہر ہے کہ ایک جس طرح سے ایک باپ اپنے اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اسے پروٹیکٹ کرتا ہے، اسی طرح سے سر سید احمد خان نے جد و جہد کی کوشش کی، تو ان کی کوششوں کی بنا پر مولانا حالی نے انہیں دا فادر آف اردو کا نام دیا. سو اتنا آج کے لیے کافی ہے. ابھی آگے مزید ہم پڑھیں گے سر سید احمد خان کی ایفرٹس کے حوالے سے بھی. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک ایڈیشنل کوشچن میں آپ کو دے رہی ہوں، ایکسرسائز میں نہیں ہے. آپ یہاں پر ایک چھوٹا سا کوشچن لکھیں گے، یہاں پر نیم دا پرسنالٹیز who played a crucial role for the development of Urdu. یہاں played a crucial role، یہاں سے پیچھے آپ لکھ دیں گے name the personalities who played a crucial role in the development of Urdu. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کیا کریں گے، ان پرسنالٹیز کے نام لکھیں گے. یہاں پر آپ لکھیں گے following 7 personalities played a crucial role in the development of Urdu. اسٹیٹمنٹ آپ اس طرح کر دیں.
ان دا ڈیولپمنٹ آف اردو. بس یہاں تک کر کے, اور پھر نمبرنگ میں ان کے آپ نے نیمز لکھنے ہیں. نمبر 1 شاہ ولی اللہ, نمبر 2 مرتقی میر, سچل سرمست, میر امان آف ڈیلی, مرزا غالب, بہادر شاہ ظفر اور سر سید احمد خان. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہوگا. میں اس کی پکچر بھی نوٹ کی آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی لنک کے ساتھ. یہ اپنے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.